اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آج کل ذکر حسین ہر طرف ہو رہا ہے، تو میں بھی انہی کتابوں اور انہی میں مشغول ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ تو جو پڑھتا ہوں میری وہی عادت ہے، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ شخصی یہ نظریات کہ جنگ میں لوگوں نے ہمیں الجھا رکھا ہے، یہ یزید، یہ حسینیت، یہ اس چکر میں نا ہمیں مولوی صاحبان نے الجھا رکھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حسین حق پہ تھے، یزید جھوٹا تھا، ملعون تھا، جہنمی تھا۔ لوگ نہ جانے اس کو کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں ایک جنگ ہوگی، جو اس جنگ میں شرکت کرے گا اسے جنت کی بشارت ہے۔ اب یہاں آپ خود ہی فیصلہ کیجئے میری بات کا کہ جنگ میں جانا اور جنگ میں اٹھا کر نشے کی حالت میں لے جانے میں فرق ہے۔ ایک میں جاتا ہوں جذبہ شہادت لے کر کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چاہتا ہوں، ہوش و حواس میں ہوتا ہوں، جذبہ شہادت سے سرشار ہوں کہ میں نے ان کو کفار کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایک جنگ جس میں زبردستی کسی ایسے شخص کو بھیج دیا جائے جو شراب کے نشے میں ہو اور اس کو پالکی میں بٹھا کر اس کے ارد گرد حفاظتی دستہ ہو کہ کوئی دشمن اس کے نزدیک نہ آئے اور وہ اندر بیٹھا ہوا شطرنج کھیلتا رہے، تو یہ جنگ شرکت تو نہ ہوئی نا، یہ تو زبردستی بھیج دیا گیا تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ وہ اس جنگ میں گیا تھا۔ وہ گیا نہیں تھا، بھیجا گیا تھا۔ بہرحال یہ معرکہ ہوا۔ اگر دیکھا جائے دنیاوی اعتبار سے تو یزید تو جنگ جیت گیا، حسینیت حسین جو تھے وہ شہید کر دیے گئے، دنیاوی طور پر حسین ہار گئے، لیکن قیامت تک یزید لعنتی بن گیا اور ہر طرف حسین حسین ہو گئی، اور حسین حسین ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مائیں آج بھی اپنے بچوں کے نام کے ساتھ علی یا حسین یا حسن لکھنا پسند کرتی ہیں۔ میں نے آج تک ایسی ماں نہیں دیکھی، میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں، کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو۔ حسن، حسین، علی، عمر، عثمان یہ تو رکھتی ہیں اور فخر سے رکھتی ہیں، لیکن یزید تو کسی نے کوئی نام نہیں رکھا۔ ایک دفعہ جب یہ معرکہ ہو گیا تو ایک بہت تگڑا مسلمانوں کا کمانڈر تھا جس کے ساتھ 30,000 کی افواج تھی، وہ امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اجازت دیں تو میں ان کا قلع کما کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ لیکن مختار ثقفی باز نہ آئے، انہوں نے اتنی ہر اس شخص کو تباہ و برباد کر دیا، اتنا خون بہا دیا ان ظالموں کا جنہوں نے یہ اس معرکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف حصہ لیا تھا۔ اتنا خون بہا ان کا کہ گلیوں میں وہ گھوڑوں کے سم جو ہوتے ہیں، پاؤں جو ہیں وہ خون اس میں ڈوب جاتے ہیں، اتنا خون بہا تھا۔
بہرحال مختار ثقفی کا مخالف جو تھا، جب اسے پتہ چلا کہ وہ جنگ ہار رہا ہے تو وہ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور بھاگ گیا، بہت تیز بھاگا کہ کہیں پیچھے سے دوسری فوج نہ آ جائے اور میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ اس کا گھوڑا نے بھی ہانپنا شروع کر دیا اور خود بھی اس کا پیاس سے برا حال تھا۔ ایک صحرا میں پہنچا تو اسے دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا تو دیکھا حضرت امام زین العابدین قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور اس کے گھوڑا بھی پیاسا ہے، تو آپ نے بن مانگے اس کو 3 پیالے پانی کے دیے، جس سے اس کی پیاس بجھ گئی۔ پھر اس کے گھوڑے کو پانی پلایا تاکہ گھوڑا بھی سیراب ہو جائے۔ اب تک تو اس شخص کو یہی پتہ تھا کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، اسی لیے میری خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب اسے کچھ حوصلہ ہوا کہ یہ مجھے کوئی گزند یا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو پھر اس نے کہا، اے امام زین العابدین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین جو اب تک ضبط کیے ہوئے بیٹھے تھے پھٹ پڑے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے اور کہا، بدبخت، میں تجھے بھلا کیسے بلا سکتا ہوں؟ تم نے ہمارے معصوم علی اصغر عباس کو شہید کر دیا، ہمارا گھرانہ برباد کر دیا، ہماری عورتوں کے ساتھ جو برا سلوک تم نے کیا وہ سب ہمیں یاد ہے۔ تو پھر وہ شخص پوچھنے لگا، کیوں بھی میں نام بھول رہا ہوں، وہ سپہ سالار تھا فوج کا۔ اس نے کہا کہ وہ معاملہ جو ہم نے سلوک کیا تھا اور یہ جو آپ سلوک کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے، مجھے یہ تو بتائیے۔ تو بتانے لگا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمانے لگے، اس وقت جب ہم کربلا میں گئے تھے تو ہم تیرے مہمان تھے اور تم نے وہ سلوک ہمارے ساتھ کیا تھا، آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم نے اپنے معیار کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت کی، یہ شان ہے اہل بیت کی، جو دیتے ہیں اور جتاتے بھی نہیں۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت پرانی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹا عطا کیا، بیٹے کا نام میں نے حماد رکھا، تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے۔ تو ایک شخص میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے کہ اس کا نام حماد رکھا ہے، اور نام رکھ لیتے۔ میں نے کہا کہ نام رکھنے کی ذمہ داری میری زوجہ محترمہ جو ایم اے اردو ہیں، وہ اچھا نام رکھتی ہیں، انہوں نے اس کا نام حماد رکھا ہے، تو میں تو تبدیلی نہیں کرنے والا، کیوں خیریت؟ کہتے اس کا نام بہرحال ایسا نام رکھا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا، بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے وہ نام تجویز مجھے کیا جو یزیدی فوج کے سپہ سالاروں میں سے ایک تھا، اس کہتے وہ نام رکھتے تو مزہ آتا۔ اس پہ ہماری تکرار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو تمہاری بات درست ہے، نام اسلامی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، سال پہلے کی بات ہے، تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو، میں اپنے بیٹے کا نام بدل کے حماد سے حسین رکھ لیتا ہوں، فیصلہ منظور ہے؟ اگر تمہاری گھر، تمہارے والد، تمہاری والدہ، سب کو، بیوی، عزیز و اقارب کو منظور ہے،
تو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو اور میں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ لیتا ہوں، منظور ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگ کیوں سب تاریخ کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بہک جاتے ہیں، لیکن پھر مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ قصور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے تاریخ کو بدلا، تاریخ کو مسخ کیا، اور وہ لوگ زیادہ قصوروار ہیں جنہوں نے ہمیں بہکا دیا۔ ہم تو معصوم ہیں، ہمیں صرف عقل فراست کی ضرورت ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہے کہ ہم حقائق کو دیکھیں، پرکھیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں آنکھ کھولی ہو، ان کی تربیت یافتہ ہوں، ان سے بلا غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے نواسہ رسول ان کو شہید کر دیا ہو، ان ظالموں کے حق میں بولنا کیسے ان کی ہمت پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی راہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ ہدایت دے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔